الحمدللہ کافی لوگوں نے اسے سرا. آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں. آزاد نگر مین روڈ کی جانب سے آپ کا 1500ویں جشن میلاد میں استقبال کرتے ہیں. فلسطین کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر بھارت کے مسلمان فلسطین کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر ان کا رشتہ کیا ہے؟ اور ان فرقہ پرستوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ صرف اس لیے نہیں کہ وہاں بھی مسلمان رہتے، بلکہ ہمارا ایمانی، جذباتی اور مذہبی رشتہ ہے. فلسطین، مسجد اقصیٰ اور معراج کا سفر ایک اہم واقعہ اسلامی دنیا کے ساتھ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب 619 کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے معراج تک کا سفر جبرائیل امین کے ساتھ مکمل کیا. آقا مدنی نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی. کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی امامت جس جگہ پر ہمارے آقا نے کی ہو، اس جگہ کا مرتبہ کیا ہمارے لیے باعث مقدس نہیں ہے؟ کیا جس جگہ پر میرے نبی نے معراج کا سفر کیا ہو ہمارے لیے مقدس نہیں ہے؟ کیا جو مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ رہا ہمارے لیے اس کا مقام مسجد والا نہیں؟ آج نااہل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلسطین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اور صرف اسی قدس کی وجہ سے مسلمانوں کے دشمن اسرائیل سے دوستی کی جاتی ہے. بہرحال نبیوں کی جائے پیدائش فلسطین ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ 3 جگہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے: مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. تاریخ میں فلسطین کی سرزمین کا ذکر شدت سے کیا ہوا ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اس کے تفصیلات موجود ہیں. قرآن کی سورہ النساء بھی اس کی گواہی پیش کرتی ہے. اسلامی اتحاد کا مرکز فلسطین ہے اور اسلامی تاریخ کی جڑیں گہرائی تک موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 632 ہجری میں پیش ہے اور اسلامی تاریخ کی اہم لڑائی جسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے نبی کی وفات کے 4 سال بعد 636 میں لگی. نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے، پر جسے قبلہ اول کہا جاتا تھا مسجد اقصیٰ عیسائی کے قبضے میں. بیزنٹائن حکومت کے ماتحت تقریباً ملک غلامی میں تھے اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرتی تھی. مجاہد اسلام کے عظیم جنگجو خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق نے فلسطین کا رخ کیا. اس وقت رومن حکومت سپر پاور ہوا کرتی تھی جسے بیزنٹائن امپائر کہا جاتا تھا. لہٰذا عیسائی بادشاہ ہرقلائس نے مسلم فوجوں کو روکنے کے لیے بڑی فوج تیار کی. آج کے جارڈن، لیبنان، سیریا اور اسرائیل اس وقت رومن امپائر کے ماتحت ہوا کرتے تھے. بہرحال یرموک کی لڑائی کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسلامی حکومتوں کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے اور اس کام کو حضرت عمر ابن الخطاب نے کر دکھایا. اسلامی اتحاد کا مظاہرہ بھی کر دکھایا جو قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے. یہ جنگ یرموک ندی کے کنارے لڑی گئی جو سیریا اور جارڈن کی سرحد پر موجود ہے، اس لیے اسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے. یہ جنگ اگست 636 عیسوی میں پیش آئی اور 6 دن تک چلتی رہی. ہمیشہ مسلمان تعداد میں کم ہی رہے اور ایمانی جذبے سے ہمیشہ سوچار رہا کرتے تھے. یہاں بھی مسلمان 20,000 اور رومن بیزنٹائن کی فوج 1,00,000 تھی. یرموک سیاسی طور پر دمشق اور یروشلم کے درمیان اہم جگہ مانی جاتی رہی ہے. لہٰذا مسلم فوج کے کمانڈر خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مسلم فوجوں کے اہم کمانڈر کے طور پر اپنے خدمات انجام دی. دیگر کمانڈروں میں ابو عبیدہ ابن الجراح، مجید ابن ابی سفیان اور عمرو ابن العاص شامل تھے. بیزنٹائن رومن فوجوں کی قیادت واہن اور دیگر عیسائی کمانڈروں نے کی تھی. لہٰذا لاکھوں کی فوج کا کھاتے مارتا سمندر نظر آ رہا اور سامنے تعداد میں کم اور ایمانی جذبے سے سروشار اسلامی فوج تھی. تعداد میں صرف